حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دینا شروع کر دی۔ اس بات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ خدا کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک رات عمر کی تمام زندگی سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک دن عمر کی پوری زندگی سے افضل ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا، اس کا کچھ حصہ اور خاص طور پہ جو غار ہرا میں پیش آیا اس کو بیان کیا، اور پھر وہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات سے کون سی رات ہے؟ غار عمر رضی ساری زندگی کی تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیں جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت تھی، کیا مقام اور مرتبہ تھا، ہمیں یہ بتاتا ہے، وہاں یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہجرت، غار ثور میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو شدید خطرہ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی شدید محبت کا ثبوت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ میں کتنے حریص تھے۔ آج ہجرت کے سفر میں پیش آنے والے مزید کچھ واقعات ہم دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اسلام کی دعوت کتنی متاثر کن تھی کہ جو بھی تعصب اور ہٹ دھرمی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا پیغام سنتا، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کے ہمراہ اپنے گائیڈ عبداللہ بن اریقت کی رہنمائی میں مدینہ کی جانب سفر اس کا آغاز کیا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس سفر کے دوران ان کا سابقہ سراقہ بن مالک سے ہوا، جو 100 اونٹوں کی انعام کی لالچ میں ان کے پیچھے آئے تھے، لیکن وہ جو دن کے آغاز میں چڑھے آ رہے تھے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے، دن کے آخر میں ان کے گارڈ ان کے پاسبان بن گئے تھے۔ ہجرت کے سفر میں عبداللہ بن اریقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو لے کر مکہ کی جنوبی یعنی سطن علاقے سے چلے تو سمندر کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے یثرب کے رخ پر وہ نارتھ کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں یہ جو مختصر سا قافلہ تھا، جب یہ قدیت کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھانا ساتھ کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کو بھوک اور پیاس اب محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے پینے کی تلاش میں یہ جو مقدس قافلہ تھا، یہ بنی خزاع کی ایک خاتون ام معبد کے خیمے پر جا کر رکا۔ ام معبد ایک بڑی عمر کی، پختہ عمر کی، ایک توانا صحت مند خاتون تھی۔ ام معبد ایک غریب خاتون بھی تھی۔ ان کا اور ان کی فیملی کا گزر بسر بکریوں کے ریوڑ کے اوپر ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آس پاس کے علاقے میں اپنی مہمان نوازی کے باعث مشہور تھی۔ قدیت سے گزرنے والے مسافروں کی نہایت خوش دلی سے میزبانی کیا کرتی تھیں۔ پانی، دودھ، کھجوریں، گوشت، اپنے خیمے کا سایہ، جو کچھ ان کے میسر ہوتا ان کے پاس، وہ مہمانوں کی خدمت میں وہ پیش کر دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب ان کی قیام گاہ ان کے خیمے پر پہنچے تو وہ اپنے خیمے کے آگے صحن میں ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے بیٹھی ہوئی تھیں۔ زمانہ قحط کا تھا اور سارا علاقہ بری طرح متاثر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے فرمایا کہ دودھ یا گوشت یا کھجوریں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ ام معبد نے حسرت سے اس موقع پر جواب دیا کہ واللہ اللہ کی قسم، اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہوتا تو ہم آپ لوگوں کی ضیافت کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کرتے۔
آتا ہے کہ اتنے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ ایک بکری پر پڑی. وہ خیمے کے کونے میں جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معبد کی ماں ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ تو ام معبد نے جواب دیا کہ یہ بیچاری اپنی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چڑھنے نہ جا سکی. اس پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ دودھ دے سکتی ہے؟ تو ام معبد نے جواب دیا یہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دو لوں؟ تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اس میں کچھ بھی دودھ پائیں تو ضرور دو لیں. اس پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو طرف فرمایا، پھر اس کے پاؤں باندھے، اس کے تھنوں پر اور اس کی پیٹھ کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت دے، اور بسم اللہ پڑھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھونا شروع کیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ بکری نے ٹانگیں پھیلا دی، یعنی شی واز ریڈی ان دا پوزیشن کہ اس کو اب دودھ دھویا جائے، اور دودھ کی دھار اس کے تھنوں سے بہنے نکلی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ایک بڑا برتن منگوایا، اتنا بڑا برتن جس سے ایک پورا گروہ جو ہے وہ دل بھر کر جو ہے وہ دودھ پی لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے چلے گئے یہاں تک کہ برتن لبالب بھر گیا اور اوپر جھاگ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد کو جو ہے وہ دودھ پلایا، یہاں تک دودھ پلایا کہ وہ سیر ہو گئی. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو دیا اور ان کو دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، اور اس پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقی القومی آخرہم، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے. اچھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ہوسٹ نہیں ہے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کو آفر کر رہے ہیں دودھ، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ ساقی القومی آخرہم، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو دودھ سے بھر کر معبد کی ماں کے حوالے کیا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر آگے روانہ ہو گئے کہ یہ دودھ معبد کے باپ کو یعنی ابو معبد کو دے دیں جب وہ تشریف لائیں. اس واقعے کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خیمے کو وزٹ کرنے کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جو اب ام معبد تھی، ان کے جو شوہر تھے ابو معبد، وہ اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے بڑی ہی مریل چال چل رہی تھی، بھاگتے ہوئے وہ اپنے خیمے میں آ پہنچے. جب خیمے میں پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک برتن پڑا ہے اور وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے. اس پر وہ حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے ام معبد سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، جبکہ بکریاں جو ہیں وہ تو میرے ساتھ تھیں، دور دراز تھی، اور گھر میں دودھ دینے والی بکری موجود نہیں تھی. تو ام معبد بولی باخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا. اس پر ابو معبد نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں. اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کے اندر جو عرب کے صحرا نشین تھے ان میں صاحب قریش کے لقب سے مشہور تھے. ابو معبد اور ام معبد جو ہیں ان کے کانوں میں بھی صاحب قریش یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے اس کی خبر کچھ پڑ چکی تھی، لیکن وہ غریب تھے، سادہ مزاج بدوی تھے. ان کے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا کہ وہ ایسی باتوں کی تحقیق کریں اور اس کے لیے تگ و دو کریں. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہی صاحب قریش جو ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے جو صحرا کی قیام گاہ تھی، جو خیمہ تھا، اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور ایک دنیا جو ہے وہ ان میاں بیوی کی قسمت کے اوپر جو ہے وہ رشک کرے گی. آتا ہے کہ جب ابو معبد نے یعنی یہ کہا کہ جسے یعنی یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ام معبد سے ریکویسٹ کی کہ ذرا ان کی جو صاحب ہیں، صاحب قریش ہیں، ان کی کیفیت تو بیان کرو.
اس پر معبد نے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک انہوں نے بیان کیا ہے، اٹس ریگارڈیڈ ایز دا بیسٹ ڈسکرپشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایور. اور تاریخ نے جو انہوں نے ڈسکرپشن بیان کی معبد نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے تاریخ نے اپنے صفحات میں جو ہے وہ محفوظ کر لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ معبد نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ کے اندر جو ہے وہ ڈسکرائب کیا. وہ کہتی ہیں رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی دیکھا، ظاہر الوداع، ظاہری طور پر نہایت روشن و پاکیزہ. یعنی پہلی چیز جو انہوں نے نوٹس کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا انہوں نے نوٹس کی؟ ان کی کلینلینس. اچھا، اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اور کئی دنوں سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یعنی ظاہری طور پہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے وہ اس کو کیا کہہ رہی ہے کہ وہ روشن ہے، وہ صاف ہے، وہ پاکیزہ ہے. تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق تھا لباس کے حوالے سے کہ صاف ستھرا لباس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہننا پسند کرتے تھے، یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. پھر وہ کہتی ہیں ابلج الوجہ، چمکتا ہوا روشن چہرے والے، حسن الخلق، خلق میں ساخت کے اعتبار سے بہت خوبصورت، لم تعبہ سجلا، نہ اس کا کوئی بڑا پیٹ عیبدار بناتا تھا، ولم تزری بہی سقلا، نہ چھوٹا سا سر اس کو برا ظاہر کرتا تھا. عرب کے اندر بڑا سر جو ہے وہ اس کو یعنی اچھا وہ گردانتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ لیڈرز ہوتے ہیں ان کا جو سر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتی ہیں کہ نہ چھوٹا سا سر اس کو برا ظاہر کرتا تھا. وسیمن، نہایت وجیح، نہایت خوبصورت. فسیمن، خوب تناسب والا، یعنی کہ ان کی جو باڈی کے پارٹس تھے، جو ان کے لمبس تھے، ہر چیز ایک تناسب کے اندر تھی، ایک رائٹ پروپورشن میں تھی. فی عینیہ دعجن، اس کی آنکھوں میں گہرا سیاہ پن اور کشش. وفی اشفارہ وطفن، اس کی پلکوں میں لمبائی اور گھنا پن. اچھا، اب آپ ہی جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن سنیں جو معبد کی، اور میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ دا بیسٹ ڈسکرپشن ایور ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے. کیونکہ کسی سے جب انسان محبت کرتا ہے تو محبت کا ایک یعنی ریزن کیا ہوتا ہے، وہ اس کی فزیکل بیوٹی بھی ہوتی ہے نا. لوگوں سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے، کسی کا بہت خوبصورت ہونا. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر خوبصورت تھے. تو ہم اس ڈسکرپشن کو دیکھتے ہیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اور آپ اپنے تصور میں ایک خوبصورت پکچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان دو آنکھوں سے جو ہے وہ حوض کوثر کے اوپر دیکھیں، اور یہ جو پکچر ہم نے اپنے ذہنوں میں بنائی ہے یہ وہاں جا کر جو ہے وہ مکمل ہو، اس کے اندر حقیقت کے جو ہے وہ رنگ بھریں. پھر وہ کہتی ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وفی صوتہ سحل، اس کی آواز میں ہلکی سی گہرائی، بھاری پن تھا. یعنی ایک مینلی آواز تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مردانہ آواز تھی، کلیئر آواز تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وفی عنقہ سطعن، اس کی گردن نمایاں، لمبی اور خوب واضح تھی. یعنی موٹی گردن تھی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمایاں اور لمبی خوب واضح جو ہے وہ گردن تھی. آج بھی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی لمبی گردن کو جو ہے وہ خوبصورتی کا نشان سمجھا جاتا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیک تھی اٹ واز لانگ اینڈ بیوٹیفل. پھر وہ کہتی ہیں احورو، آنکھیں سیاہ پتلی اور سفید سپیدے والی. یعنی the white of his eyes is extremely white and the black of his eyes is extremely black. یعنی جو آئرس تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بلیک حصہ ہوتا ہے ہماری آنکھ میں، وہ بہت بلیک تھا، اور جو وائٹ حصہ تھا وہ بہت وائٹ تھا. تو خوبصورتی میں ان کی آنکھوں میں اضافہ ہوتا تھا. اچھا، ایک چیز آپ ان کی ڈسکرپشن میں یہ جو نوٹ کریں گے اس وقت
کہ وہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کر رہی ہیں تو بعض جگہوں پہ وہ اپوزٹس کے ساتھ جو ہیں وہ ڈسکرائب کر رہی ہیں کہ وہ ایسے نہیں تھے اور ایسے نہیں تھے، اس کے بیچ کے تھے. تو اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت پرفیکٹ پکچر جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر بنتی ہے. پھر وہ کہتی ہیں اکحلو، آنکھوں میں فطری سرما لیے ہوئے، ازجو، پتلی اور خوب خمدار بھویں، اکرنو، دونوں بھویں تقریباً ملتی ہوئی، شدید سواد الشعر، بال گہرے سیاہ، اذا سمتا فعلیہ الوقار، جب خاموش رہتے تو ان پر ہیبت اور وقار طاری رہتا. سبحان اللہ. وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَحَا، اور جب بولتے تو ان پہ رفت اور جمال چھا جاتا، یعنی سپلینڈر اپیئرڈ. اجمل الناس وابہاہم من بعید، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ خوبصورت اور باوقار. واحلاء واحسنہ من قریب، قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ دلکش اور حسین. اچھا آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کوئی شخص ہم دور سے دیکھتے ہیں تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی اسکن کی کوئی فالٹس ہیں، کوئی چیز ہیں، جب کوئی انسان قریب آتا ہے تو وہ اس کے سارے فالٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں. لیکن وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ جیسے وہ دور سے دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ دلکش اور حسین. حلو المنطق، گفتگو انتہائی شیریں، سویٹ ٹاک. فصل، بات واضح اور صاف. لا نظر ولا حضر، نہ بہت کم گو اور نہ ہی بیجا بہت زیادہ کلام کرنے والے. لا نظر یعنی کہ بہت چھوٹی اور بریف گفتگو نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ہم بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ان سے گفتگو کرو تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گفتگو نہیں کرتے تھے. اور یہ جو ولا حضرن ہے یعنی کہ بہت طویل گفتگو بھی نہیں. یہ جو نظرن ہے اس کا اپوزٹ، یعنی کہ ایسی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں گفتگو نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص بور ہو جائے، کوئی شخص پریشان ہو جائے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ان دونوں کے بیچ میں تھی، بیلنس گفتگو کرتے تھے. پھر وہ کہتی کا انا منطقہم خرازات یتحدرن، گویا ان کے الفاظ موتیوں کی لڑی کی طرح گرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان کے اندر ایک آرڈر تھا، ان کی جو سپیچ تھی وہ آرگنائز تھی اور کیسی خوبصورت تھی، جیسے کہ موتی، جیمز کی طرح جو ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی تھی. پھر وہ کہتی ہیں رب اتن، درمیانی قد، لا تقہمہ عین من کسر، نہ کسی آنکھ کو پس قدی کی وجہ سے ناگوار، ولا تشنعہ من طول، اور نہ ہی زیادہ لمبائی کی وجہ سے ناپسند. حسن بینا حسنین، دو ٹہنیوں کے درمیان ایک سیدھی و خوبصورت ڈال کی طرح. یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ویسے 3 ساتھی تھے اور ایک گائیڈ جو عبداللہ بن اریقت تھے، اس کے علاوہ 3 پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو وہ کیا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ 2 ٹہنیوں کے درمیان ایک سیدھی و خوبصورت ڈال کی طرح. فَهُوَ أَنْدَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا، تینوں میں سب سے زیادہ بہت ہی نکھرے ہوئے منظر والے. یعنی کہ 2 ٹہنیوں کے درمیان تھے، یعنی کہ he would adjust, he would fit in every place perfectly. اور پھر یہ کہ لیکن ان کے اندر سب سے خوبصورت. پھر وہ کہتی ہیں وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، اور سب سے بڑھ کر قدر و مرتبہ والے. لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُّونَ بِهِ، اس کے ساتھی اس کے گرد حلقہ بنائے رہتے. ان قال استمعوا لقوله، جب وہ بات کرتے تو سب توجہ سے سنتے. وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اور جب حکم دیتے تو سب فوراً تعمیل کرتے.
محفودن محشودن، وہ خدمت کیے جانے والے اور گھیرے ہوئے ساتھیوں میں، لا عابسن ولا مفندن، نہ کبھی تیوری چڑھانے والے اور نہ ہی بے وقوف یا فضول کو۔ تو وہ اپنی ڈسکرپشن اینڈ کرتی ہیں کس حوالے سے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان کیسے تھے۔ جب انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت ڈسکرپشن بیان کی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پکچر انہوں نے کھینچی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا ایفیکٹ ابو معبد پہ کیا ہوا ہوگا۔ آتا ہے کہ یہ ڈسکرپشن سن کر ابو معبد نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ اس قدر خوبصورت ڈسکرپشن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو معبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے صرف ام معبد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے پر ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کی رفاقت کی تمنا کرتے ہیں اور مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنا چاہتا تو ام معبد کے بیان سے بڑھ کر نہ بیان کر سکتا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود یعنی الفاظ آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں جو ہے وہ ڈسکرائب کیا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنا چاہتا تو میں ام معبد کے بیان سے بڑھ کر بیان نہ کر سکتا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین توصیف ام معبد نے کی۔ ایک اور قول میں آتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنا چاہے تو ام معبد کے بیان کی پیروی کریں۔ اور ایک اور بہت خوبصورت ان کا قول یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اصابت صفتہ، she has described him exactly as he was۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ام معبد کی اس ڈسکرپشن کے اوپر یہ سارے جو ان کے قول ہیں یہ بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے جو ہے وہ جانتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ آبزرو کرتے تھے۔ ان کا ام معبد کی ڈسکرپشن کو جو ہے وہ افرم کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ ام معبد کی ڈسکرپشن کے لیے ایک اسٹرانگ کریڈیبلٹی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ام معبد جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی ملاقات تھی وہ بہت بریف تھی، بہت ہی بریف انکاؤنٹر تھا، لیکن پیارے نبی اس ڈسکرپشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذات کے اوپر، ان کے ذہن کے اوپر ایک بہت ہی ڈیپ امپریشن چھوڑا۔ ام معبد کا یہ جو بیان ہے یہ بہت غیر معمولی طور پر درست بھی ہے اور حقیقت پر مبنی بھی ہے، اسی لیے یہ روایت شمائل کی جو کتابیں ہیں پیارے نبی کریم، شمائل وہ کتابیں ہوتی ہیں، ایک کتابیں سیرت کی کتابیں، یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ایک کرونولوجیکل آرڈر میں ملتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ اور ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کتابیں کہلاتی ہیں شمائل کی کتابیں۔ یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل ڈسکرپشن جو ہے اس کو بہت ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور ان کتابوں کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے اوپر بات ہوتی ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشنز تھیں، یعنی جیسے فار ایگزامپل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کتاب میں بات ہوتی ہے جو کہ شمائل کے نام سے جو ہے وہ یعنی ان کو کہا جاتا ہے شمائل کی کتابیں۔ تو یہ جو ام معبد کی روایت ہے یہ شمائل کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ ایک بہت اسپیشل یعنی یہ مقام رکھتی ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ام معبد کا جو بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جامع، کنسائز اور خوبصورت تعارف ہے، کیونکہ ام معبد اگر آپ یہ ڈسکرپشن دیکھیں جو ابھی میں نے اور آپ نے مل کر دیکھی، اس کے اندر ام معبد صرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں بتاتی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، دیکھنے میں کیسے تھے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا جو انداز تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روپ تھا، جو وقار تھا، جو ان کے چہرے کا نور تھا، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت کا اثر دوسروں پر ہوتا تھا، ان کے ساتھی ان کو کیسے ریگارڈ کرتے تھے، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ام معبد کی اس ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ام معبد کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر، یعنی ام معبد اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، ہے نا، تو وہ کسی تعریف کے لیے ابو معبد کو کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب نہیں کر رہی، جیسے صحابہ کرام تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، محبت کرتے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ تعریفاً یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب نہیں کرتی، بلکہ ان کے شوہر کے پوچھنے کے اوپر وہ انسٹنٹینیسلی جو پکچر ان کے ذہن میں بنی ہوتی ہے وہ اس کو منو ان جو ہے وہ بیان کر دیتی ہیں، جو سچ پر مبنی ہوتی ہے، ایک فطری جو پکچر ہوتی ہے اور سچائی سے جو نکلا ہوا بیان ہوتا ہے وہ ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ام معبد نے فرسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن میں جو پہلا لفظ یوز کیا، وہ کیا کہا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیسا شخص آیا تھا؟ ایک مبارک شخص، ہے نا، بڑی خوبصورت، یعنی ون ورڈ میں اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈسکرائب کیا اس یعنی طویل ڈسکرپشن سے پہلے، تو وہ کیا تھا کہ وہ ایک مبارک شخص تھے۔ خشک سالی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ان کی بکری کے اوپر ہاتھ پھیرنا، بسم اللہ پڑھ کر ان کا اس بکری مریل بکری میں سے دودھ دونا، اور اس مریل بکری میں سے جس میں سے چند قطرے دودھ نکلنے کی بھی توقع نہیں تھی، اتنا دودھ نکلنا کہ یعنی ان تمام لوگوں کا پینا، اور پھر لیٹر آن ابو معبد کے لیے بھی یعنی دودھ کا یعنی وہاں پر جو ہے وہ بچ جانا، یہ یقیناً آپ امیجن کریں کہ آپ اس جگہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ یہ سب کچھ وٹنس کر رہی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، آپ کے دل پر کیسا اثر ہوگا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اس نے متاثر کیا تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور انہوں نے محبت سے، حیرت کے ساتھ، سچائی کے انداز میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا۔ اچھا، ام معبد کیا ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی؟ ہے نا، ایک بدو عورت تھی، پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن ایک ایلیکوینٹ انداز میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کرتی ہیں۔ اچھا، بدوی لوگ جو ہیں، اور خاص طور پہ اس زمانے کے اندر عرب کے اندر جو بدوی لوگ تھے، وہ اپنی زبان کی فصاحت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور تھے۔ اگر آپ یاد کریں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کو کیوں یعنی دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا، اس میں ون آف دا ریزنز کیا تھا، جہاں اور بہت سارے ریزنز تھے، اس میں سے ایک ریزن کیا تھا کہ قریش کے لوگ اور خاص طور پہ جو یعنی ایلیٹ لوگ تھے وہ کیوں بھیجا کرتے تھے اپنے بچوں کو یعنی شہر سے باہر بدوی گھرانوں کے اندر، تاکہ وہ پیور عربک سیکھیں۔ تو یہ خاتون حالانکہ پڑھی لکھی نہیں تھیں اور بدوی تھیں، غریب تھیں، لیکن یہ ایک بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاتون، اور یہ آتا ہے کہ یہ خاتون جس قبیلے سے تھیں، جو بنی خزاعہ تھا، یہ قبیلہ جو ہے وہ خاص طور پہ یعنی اپنی زبان کی ایلیکوینس کی وجہ سے، اس کی فصاحت کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور بھی تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ام معبد کو یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ہنر بھی دیا تھا، ان کو بلیس بھی کیا تھا کہ انہوں نے چند لفظوں کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کلیئر اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ڈسکرائب کیا، اور ایسے ڈسکرائب کیا کہ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، with precision, with complete honesty، نہ ان کی الفاظ کے اندر ہمیں کوئی ایگزیجریشن نظر آتی ہے، اور ایک بہت ہی یعنی ان کی بیان کرنے کے انداز میں آپ یہ بھی چیز دیکھیں کہ بہت یعنی زبردست ان کی آبزرویشن نظر آتی ہے۔
جو صحرا میں لوگ رہنے والے ہوتے ہیں یا آج کے زمانے میں جو صحرا میں رہ رہے ہوں یا شہروں سے دور رہ رہے ہوں، ایسے لوگ جو ہیں ان کی آبزرویشن شہر میں رہنے والے عموماً لوگوں سے جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، شارپ ہوتی ہے. اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ شہر کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. جو لوگ گاؤں میں جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں بہت کم ڈسٹریکٹ کرنے لوگ جو ہے چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا ہوتے ہیں بہت گہرائی کے اندر جو ہے وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں. ان کی نگاہ جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. اور پھر صحرا کے اندر سروائیول کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بدوی لوگ ہیں، جو مسافر آ جا رہے ہیں، وہ ان کی کوئک اور ایکوریٹ اسیسمنٹ کریں کہ کہیں یہ ہمیں نقصان تو نہیں دیں گے. ام معبد کی جو ڈسکرپشن ہے یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ شاعری نہیں ہے، لیکن اس میں بڑی مٹھاس ہے، اس میں بڑا ردم ہے، اور یہ گواہی دیتی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل بیوٹی کی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوبل کیریکٹر کی. ام معبد جو کہ ایک پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے، ان کی یہ ڈسکرپشن جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو اسکالرز ہیں وہ اس ڈسکرپشن کو پڑھتے ہیں، کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو آنر کیا. کہ بڑے بڑے اسکالرز آج جو ہیں وہ ام معبد کی اس ڈسکرپشن کو پڑھتے ہیں، وہ عربک کی ڈکشنریز اٹھاتے ہیں اور ام معبد کے یعنی منہ سے نکلا ہوا جو ایک ایک لفظ ہے وہ اس کی جو ہے وہ عربک جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا مطلب ہے. اور اس ڈسکرپشن کے اندر یقیناً میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اس کی ایک اسپریچول ویلیو بھی ہے، اور اس کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت یعنی ایک پکچر ہے جو کہ میں اور آپ جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں میں بٹھا سکتے ہیں، اپنے دل کے اندر سجا سکتے ہیں. یہ جو ابھی ہم نے واقعہ دیکھا ام معبد کا، اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے کچھ اسباق بھی ہیں، کچھ اس میں لیسنز بھی ہیں. ہم دیکھیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیوٹیفل ایٹیکیٹس تھے وہ بھی ہمیں اس واقعے کے اندر نظر آتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام معبد کے پاس پہنچتے ہیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ ان سے اجازت طلب کرتے ہیں ان کے خیمے میں جانے کے لیے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے تو آپ ہمیں دیں اور ہم اس کی پیمنٹ کریں گے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مہمان یہ جسٹ ایک ڈیمانڈ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر ایک نارم تھا اس زمانے کے اندر. آج کی طرح ریسٹورینٹس نہیں ہوتے تھے، ہوٹلز نہیں ہوتے تھے. لوگ یعنی عرب کے اندر تو خاص طور پہ لوگ اس پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کی ضروریات کا خیال کریں. اور عرب اپنی اس اپنے مسافروں کی طرف جنروسٹی کے لیے مشہور تھے. اگر آپ سورۃ الکہف کو یاد کریں تو جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیں جب وہ ایک بستی میں جاتے ہیں اور وہاں کی بستی والے ان کو کھانے پینے کو نہیں دیتے تو موسیٰ علیہ السلام اس پہ یعنی نالا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے روڈ لوگ ہیں کہ یہ مسافروں کی بھی تواضع نہیں کر رہے. تو ایک کامن پریکٹس تھی، لیکن ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اخلاق دیکھیں، ادب دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود ان سے کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں اور ہم کیا کریں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریل سی بکری دیکھتے ہیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے پرمیشن لیتے ہیں کہ میں اس بکری کو ہاتھ لگا لوں، میں اس بکری کا دودھ دھو لوں. بعض دفعہ ہم کیا ہوتے ہیں کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اور بچے بھی ہمارے ساتھ اگر ہوں تو وہ بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ان کی پرمیشن کے بغیر جو ہے وہ گھر کے اندر یعنی دوسرے کمروں میں جانا یا چیزوں کو ہاتھ لگانا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، پرفیکٹ یعنی اخلاق ہیں، خوبصورت اخلاق ہیں کہ ان سے پرمیشن لیتے ہیں ان کی بکری کو ہاتھ لگانے سے پہلے. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو دودھ دیتے ہیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں جو ہے وہ خود پیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی ایک ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں کہ جو سرو کرنے والا ہوتا ہے، جو میزبان ہوتا ہے، اس کو سب سے آخر میں جو ہے وہ یعنی خود کھانا چاہیے، خود پینا چاہیے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر یعنی کرٹیس ہیں، اور کتنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کا خیال ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ معبد کو آنر کرتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ ان کی بکری سے دودھ دھویا ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کو آفر کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی پیاس بجھاتے ہیں، بلکہ یعنی ابو معبد کے لیے بھی جو ہے وہ یعنی دودھ دھو کر اور چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ کی برکت بھی، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے ہی، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی جو دلیل ہے اس میں بھی یہ واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے، جہاں شمائل کی کتابوں میں کوٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم ساتھ میں یہ دیکھتے ہیں کہ معجزے کے ساتھ ساتھ یہ معجزے کا آغاز کیسے ہوا، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ بکری کا جو ہے وہ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں۔ اس میں اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا یہ بھی مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ایک بدوی خاتون تھی، غریب خاتون تھی معبد، ان کو یہ ریئر ون ٹائم اپرچونٹی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین جو ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کرنے کی جو اپرچونٹی دی، تو ایسا کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ معبد جو ہے وہ مشہور کس وجہ سے تھی؟ نیکی کے کام کی وجہ سے مشہور تھی، اللہ کے خلق کو سرو کرنے کی، ان کی خدمت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، کوششیں کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ معبد نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، فیمن کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، لیکن اور یعنی انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یعنی کیا آپ کے پاس کچھ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ معبد جو ہے وہ غصہ نہیں کرتی ہیں، وہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ بھائی، جو ایک عام طور پر بعض لوگوں کا اسلوب ہوتا ہے جو پریشان حال ہوتے ہیں، جو قحط اور فاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں، کہ بھائی ہمارے پاس تو اپنے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، وہ کوئی کمپلین نہیں کرتی، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ان کو اجازت دیتی ہیں کہ اچھا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا کریں۔ کہیں کوئی شکوہ ان کی زبان سے جو ہے وہ نہیں ہمیں جو ہے وہ نظر آتا کہ انہوں نے ادا کیا۔ وہ غریب تھیں، صحرا میں رہ رہی تھیں، ان کا جو یعنی بکریوں کا ریوڑ تھا کمزور تھا، اس وقت دودھ یعنی قحط سخت مشکل دور سے گزر رہی تھیں، لیکن کوئی کمپلین ہمیں ان کی زبان سے جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ وہ خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو یہ ان کی ادا پسند آئی یقیناً، کہ وہ ایک شکر گزار، ایک پیشنٹ عورت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ یعنی ان کو بلیس کیا کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر ہجرت کے اندر جو ہے وہ ہوسٹ کریں اپنے خیمے کے اندر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے یعنی جب خیمے سے جو ہے وہ نکلے اور اپنا سفر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ختم کیا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، تو اس وقت پھر سارے یعنی عرب کے اندر سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ تو جب یہ خبر معبد اور ابو معبد کو پہنچی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، صاحب قریش جو ہیں، وہ مدینہ پہنچ چکے ہیں، تو وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ مدینہ پہنچے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے آئے۔ معبد کا اپنا بیان آتا ہے کہ جس بکری کا دودھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک ہمارے پاس رہی۔ ہم صبح و شام اس کا دودھ دھوتے تھے اور اپنی ضرورتیں بخوبی پوری کرتے تھے۔ وہ آپ یہ سوچیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد 10 سال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حیات رہتے ہیں، مدینہ یعنی کا جو زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پھر ہے نا، تو ایک لمبی زندگی پاتی ہے اور پروڈکٹیو یعنی وہ رہتی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بکری کو ہاتھ لگانے سے، اس کو معبد کے لیے دعا کرنے کے حوالے سے۔
روایات کے اندر آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معبد کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ جاری کیا، یعنی ان کی روزمرہ ضروریات کا انتظام کیا، ان کے لیے راشن کا انتظام کیا۔ آتا ہے کہ یعنی خاص دوائی ہوا کرتی تھی اونٹوں کی یعنی خارش کے لیے، تو وہ ان کے لیے باندھی ہوئی تھی کہ وہ اپنے اونٹوں کا اس سے جو ہے وہ علاج کریں، ان کو دیا کریں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جو خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے معبد کے لیے وظیفہ جاری کیا، ایک خوبصورت ہمیں اس میں بھی چیز ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کیا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی، ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیکی کو بھلاتے نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرتے، اور وہ معبد کی اس خدمت کو یاد کرتے ہیں اور ان کو آنر کرتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں۔ اچھا، اس واقعے کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ مکے میں یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ وزٹ کیا معبد کا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقینا حلن خیمتی معبد۔ اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے اپنے ان دونوں رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے کے پاس اترے ہیں۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہائے کسا، اللہ نے اس کے ساتھ اتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ یعنی وہ جو آواز ہے وہ افسوس کر رہی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تم سے بلیسنگز ہٹ گئیں اور معبد کو بلیسنگز مل گئیں۔ اور پھر وہ آواز کہتی ہے کہ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ یہ یعنی وہ شاعرانہ جو شاعری کے الفاظ ہیں، میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے۔ یعنی ونس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ غار ثور، ان کو نہیں معلوم تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کون سا راستہ اختیار کیا ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک جن زیری مکے سے یہ اشعار پڑھتے ہوئے آیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینے کے جانب ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بنت ابی بکر، انہی کی ایک اور روایت جو ہے وہ آتی ہے سیرت کی کتابوں میں سفر ہجرت کے حوالے سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کے حوالے سے، کہ اسماء بنت ابی بکر بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال جو تقریباً 5,000 درہم تھا وہ بھی ساتھ لے گئے۔ اچھا، ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا، یعنی اسلام کے بالکل آغاز میں، تو وہ ایک بہت امیر انسان تھے، ہی واز ویری رچ، اور ان کے پاس اراؤنڈ 40,000 درہم تھے، اور پھر انہوں نے تقریباً 90% اپنی دولت جو ہے وہ اسلام کی راہ میں خرچ کر دی، مثلاً غلاموں کی آزادی کے لیے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ آ کے کہتی ہیں کہ میرے دادا ابو قحافہ اس کے بعد ہمارے گھر آئے، یعنی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ 5,000 درہم لے کے چلے گئے تو میرے دادا ابو قحافہ اس کے بعد ہمارے گھر آئے۔ اس وقت ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو ہے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ He was a very bitter, sharp-tongued, blind old man. اور وہ اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں اس روایت میں کہ وہ طنز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے اور تم لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے ان سے کہا، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، میں نے آپ سے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، بلائنڈ ہیں، تو وہ طنز کر رہے ہیں ابو بکر کے اوپر کہ یعنی وہ سب کچھ اپنے ساتھ، خود تو گئے ہیں، سارا ساتھ مال بھی لے گئے ہیں، اور پھر جو ان کے پیچھے بیٹیاں رہ گئی ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو۔ تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ڈیفینڈ کر رہی ہیں اپنے باپ کو، کہ وہ کہہ رہی ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ اور پھر اس روایت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹیلیجنس، ان کی یعنی حاضر جوابی، کہ آتا ہے کہ پھر وہ کہتی ہیں کہ چنانچہ میں نے بہت سے پتھر جمع کیے اور انہیں اس جگہ رکھا جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال رکھا کرتے تھے، اور ان پہ کپڑا ڈال دیا۔ اس کے بعد دادا کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا آپ اس مال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ جو ان کے والد ہیں وہ کیا ہیں، ہی از بلائنڈ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد دادا کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا کہ آپ اس مال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر پھیرا اور کہنے لگے اگر وہ تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے تو پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس نے اچھا کیا کہ تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے۔ حالانکہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے بزرگ دادا کو تسلی ہو جائے۔ تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم خوبصورت بات دیکھتے ہیں کہ اپنے والد کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور اپنے دادا کو بھی مطمئن کر رہی ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک جو پائی ہوتی ہے، ایک ایک جو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ اس سفر پہ لے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہجرت کا سفر ہے، نہیں معلوم کہ کس وقت کس جگہ ان کو کس چیز کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے اندر جو ہے وہ تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اپنا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے، ان کی ضروریات کے اوپر خرچ کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک بہت خوبصورت روایت ہے، حدیث ہے، جس میں نیکسٹ ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اس ہجرت کے سفر پر پیش آیا، اور اس واقعے کو ہم تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں یہ واقعہ جو ہے وہ ملا ہے، اور ان سے نریٹ کیا ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں آپ کے سامنے اس کے الفاظ رکھتی ہوں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 درہم کے عوض ایک زین خریدی، یعنی ایک سیڈل خریدا، جو اونٹ یا گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ سیڈل رکھا جاتا ہے تاکہ اس پہ سواری کے وہ قابل ہو، کمفرٹیبل ہو۔ تو وہ کہتے ہیں 13 درہم کی عوض ایک زین خریدی، اور میرے والد سے فرمایا کہ اپنے بیٹے برا سے کہہ دیجئے کہ وہ اسے اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دے۔ انہوں نے کہا، یعنی میرے والد نے کہا کہ پہلے آپ وہ واقعہ سنائیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ خوبصورت نریشن ہے، اس کے یہ جو الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یعنی ایک فیور ان سے لے رہے تھے کہ اچھا یہ میں نے خرید تو لیے، لیکن اس سیڈل کو میرے گھر تک آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ پہنچا دیں۔ اس پر جو عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اس کے بدلے کیا فیور مانگتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ سفر ہجرت کے اندر کیا ہوا، جیسے مجھے اور آپ کو یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ایک ایک چیز جاننا چاہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ شوق تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک یعنی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان کو پتہ چلیں، اور خاص طور پہ سفر ہجرت کے لیے جو ان کا یعنی وہ کچھ اور نہیں پوچھتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، بلکہ وہ کیا پوچھتے ہیں، جیسے ان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ انکوائر کرتے ہیں۔ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ فرمایا کہ شب ہجرت ہم لوگ رات کی تاریکی میں نکلے اور سارا دن اور ساری رات تیزی سے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے نظر دوڑا کر دیکھا کہ کہیں کوئی سایہ نظر آتا ہے یا نہیں، یعنی اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے، سورج اپنے پیک پہ پہنچ گیا ہے، گرمی شدید ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نظر دوڑا کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی سایہ نظر آتا ہے یا نہیں۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں مجھے اچانک ایک چٹان نظر آئی، میں اسی کی طرف لپکا تو وہاں کچھ سایہ موجود تھا، میں نے وہ جگہ برابر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے اپنی پوستین بچھا دی، یعنی جو اپنا کپڑا تھا انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرش کو وہ ریڈی کر رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مٹی کو برابر کر کے فلیٹ کر کر اپنا لباس یعنی جو کپڑا ہے اس کے اوپر بچھا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرما لیجئے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ ادھر میں یہ جائزہ لینے کے لیے نکلا کہ کہیں کوئی جاسوس تو نہیں دکھائی دے رہا۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرتا چھوڑ کر اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کی ان کو فکر ہو رہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اچانک مجھے بکریوں کا ایک چرواہا مل گیا، میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم کس کے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں جانتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا، اس نے ازبات میں جواب دیا، میں نے اس سے دودھ دو کر دینے کی فرمائش کی تو اس نے اس کا بھی مثبت جواب دیا اور میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کو قابو میں کر لیا۔ پھر میں نے اس سے بکری کے تھن پر سے غبار صاف کرنے کو کہا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس سے کہا کہ تم اس پہ سے غبار صاف کرو، اس کے اوپر جو یعنی تنکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، جو بھی یعنی اس کے اوپر بکری کے تھنوں کے اوپر جو بھی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ صاف کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ غبار صاف کرنے کو کہا جو اس نے کر دیا، میں نے اس سے اپنے ہاتھ جھاڑنے کو کہا تاکہ وہ گرد و غبار دور ہو جائے، چنانچہ اس نے ہاتھ بھی جھاڑ لیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ابو اسحاق راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تھن کو جھاڑنے کی صورت بیان کی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر چھوٹا سا کپڑا لپٹا ہوا تھا، اس برتن میں اس نے تھوڑا سا دودھ دوہا اور میں نے اس پر پانی چھڑک دیا تاکہ برتن نیچے سے ٹھنڈا ہو جائے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں وہاں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، میں نے نبی اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی آرام فرما رہے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سو رہے تھے، میں آپ کو جگانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دودھ نوش فرمانے کی درخواست کی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور اتنا دودھ پیا کہ ان کے الفاظ آتے ہیں، اتنی خوبصورت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اشرب یا رسول اللہ، پیجیے یا رسول اللہ، پھر وہ کہتے ہیں فشریبا حتی ردیت، تو انہوں نے پیا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ محبت کی کیا ڈیفینیشن ہے تو میں کہوں گی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھ لیجئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ چند الفاظ سمرائز کرتے ہیں دا کانسیپٹ آف لو، یعنی انہوں نے پیا جب تک کہ میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا، پی وہ رہے ہیں اور پیاس میری بجھ رہی ہے، یہ محبت کا پینیکل ہے نا۔ محبت کی اس سے بہتر ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹاپ پرائرٹی تھی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام، ان کی سیفٹی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹاپ پرائرٹی تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیشن شپ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اس الفاظ کے اندر جو ہے وہ ان خوبصورت الفاظ کے اندر جو ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ آتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا دودھ پیا کہ میں مطمئن اور خوش ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا کہ کیا اب روانگی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اب روانگی کا وقت آ گیا ہے اور ہمیں چلنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایما پر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو بڑی ہی یہ اس کے بعد لیٹر آن وہ اس جو حدیث ہے اس کے اندر سراقہ بن مالک کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن بڑی ہی خوبصورت یعنی یہ نریشن ہے اور بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں الحمدللہ یہ نریشن سیو ہوئی ہے اور مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے۔ اچھا، اس راستے کے اندر 2 اور مائنر واقعات ہوئے اور ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کیا تھا، یعنی 100 کیملز ابو بکر صدیق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دونوں میں سے کسی دونوں کو یعنی جو لے کر آئے گا تو ہر ایک کے عوض ڈیڈ اور الائیو اگر لے کر آئیں گے تو 100 کیملز ملیں گے۔ تو یہ بھی اس انعام کی یعنی لالچ میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سامنا ہوا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی گفتگو ہوئی تو وہ نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 سمیت وہیں آن دا اسپاٹ جو ہے یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ کتنا خوبصورت بات ہے کہ وہ شخص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے تھے کہ ان کو پکڑ کر جو ہے وہ قریش کے حوالے کریں اور 100 اونٹ حاصل کریں، وہ کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی ہے تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہوتے ہیں، ایسے اسلام کی دعوت کے گرویدہ ہوتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خود ایمان لاتے ہیں بلکہ یہ کہ اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت جو ہیں وہ آن دا اسپاٹ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے جو ہیں وہ واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید لباس جو ہیں وہ پیش کیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو وائٹ ڈریسز تھے ان کو ایکسیپٹ کیا، اور سفر تھا یعنی صحرا کا تو یقیناً یعنی گرمی ہے، پسینہ ہے، مٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لباس جو ہے وہ پسند تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، چینج آف کلوتھس کیے۔ یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو بریدہ اسلمی یعنی جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر جو ہے وہ اپنے نیزے سے باندھ دی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا اس کے لیے ایک نشانی ہو، ایک جھنڈے کی جیسی علامت۔ اور آتا ہے کہ یہ جو سفید ان کا پھریرا تھا یہ ہوا میں لہراتا ہوا اور خوشخبریاں بشارتیں سناتا ہوا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والا جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے۔ اور یہ قافلہ جو ہے وہ چلتا ہوا قبا تک جو ہے وہ پہنچا۔ اچھا، لاسٹ ہم اس حوالے سے ایک بات کرتے ہیں کہ اس ہجرت کے سفر میں جہاں ہم نے اور بہت سارے لوگوں کے حوالے سے بات کی، وہاں اس ہجرت کے سفر میں ہم خواتین کا جو یعنی کردار رہا ہے، جو رول انہوں نے پلے کیا ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اس ہجرت کے واقعے میں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کی کہانی کا ایک بہت بڑا حصہ مجھ تک اور آپ تک جو پہنچا ہے وہ کس کے تھرو پہنچا ہے؟ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہنچا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو جو ہے وہ محفوظ کیا اور یہ واقعہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا۔ پھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے دیکھا کہ کیسے ہجرت کے دوران وہ کھانا بناتی ہیں، کیسے اپنا لباس اپنی کمر بند پھاڑ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کو سیو کرنے کا جو ہے وہ ایک بندوبست کرتی ہیں کہ وہ ساتھ لے کر جا سکیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب ابو جہل اور اس کے ساتھ جو قریش کے کچھ لوگ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں اور ابو جہل ان سے پوچھتا ہے اسماء بنت ابی بکر سے کہ تمہارے والد کہاں ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد کہاں ہیں۔ تو ابو جہل انہیں اتنی زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ ان کے کان کی جو بالی ہوتی ہے وہ دور جا کے گرتی ہے۔ اس کے اوپر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتی ہیں، وہ چیختی چلاتی نہیں ہیں، خاموش رہتی ہیں۔
تو ہجرت کے سفر کے اندر جو ہے وہ خواتین نے بھی جو ہے وہ بڑا یعنی کردار ادا کیا، ان کی قربانیاں بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر جس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے باپ اپنے دادا کو جو ہے وہ مطمئن کرتی ہیں، کیسے اپنے باپ کی جو ہے وہ لاج رکھتی ہیں، تو بڑا خوبصورت ہمیں خواتین کا ایک کریکٹر نظر آتا ہے اس۔ اور پھر ام معبد کی ڈسکرپشن، ایک خاتون کی ڈسکرپشن آپ سوچیں کہ بہت کم صحابیات ہیں جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی ڈسکرائب کیا، اور ام معبد کی ڈسکرپشن اس میں ٹاپ نمبرز لے جاتی ہے، خواتین میں کیا مردوں میں یعنی تمام لوگوں میں ٹاپ پوزیشن لے جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ہجرت کے اندر مجھے اور آپ کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھی جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر جو ہیں وہ چننے چاہیے، سلیکٹ کرنے چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سفر کے اوپر نکل رہے تھے، ہجرت کے سفر پر نکل رہے تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو چوز کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بہترین انتخاب جو کوئی کسی کا ہو سکتا تھا وہ کس کا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر ہم پورے سفر میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا ہے نا، ہی واز دا پرفیکٹ یعنی پرسن ٹو بی چوزن، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فکر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سفر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غنا کا انداز ہے کہ بالکل پریشان نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچائے گا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان رہتے ہیں، ان کی فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے آرام کا خیال کرتے ہیں۔ تو بڑا یہ خوبصورت سفر تھا ہجرت کا، جو میں نے اور آپ نے ہم نے مل کے الحمدللہ کور کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں آوری، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قباء پہنچنا، اور پھر یعنی وہاں سے یعنی مدینہ جانا، اس کو انشاءاللہ پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پہ آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔